آپ اپنی قوم کو بہت سمجھاتے کہ ان بے بس اور بے اختیار بتوں کو چھوڑو اور اس کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، لیکن آپ کی باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ وہ انہیں سمجھ نہیں سکتے تھے اور اپنی ضد پر اڑے رہتے تھے۔ آپ نے ان کے بتوں کی بے بسی کو آشکارا کرنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس نے ان سب کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ایک دفعہ ان کا قومی جشن تھا۔ بڑے صنم قدہ کو بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا۔ چھوٹے بڑے بتوں کے سامنے لذیذ اور تازہ مٹھائیوں کے تھال بھر کے رکھ دیے گئے تھے۔ ساری قوم داد عیش دینے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ بت کدہ اپنے پجاریوں اور پروہتوں سے خالی ہو گیا۔ توحید الہی کا سب سے بڑا علمبردار ہر قسم کے خوف و ہراس سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کی تائید و نصرت پر بھروسہ کیے ہوئے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لیے بت کدے میں داخل ہوا۔ ایک وزنی اور تیز کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان جھوٹے خداؤں پر آپ نے حقارت بھری نظر ڈالی۔ کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ کاٹتے چلے گئے۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹھائیوں کے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ سجا دیتے ہیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور کفر کی طاغوتی قوتوں کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے قوم کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ شام کو جب بت کدے کے خدمتگار اور پروہت واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر ان پر سختے کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چشم زدن میں سارے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ ایک حشر برپا ہو جاتا ہے۔ اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے نظریات سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ فوراً ان کے ذہن اس طرف منتقل ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 59 میں ہے، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 میں ہے، چند آدمیوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ نمرود اور اس کے ایان مملکت کو بھی اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع مل جاتی ہے۔ شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں آگے کہا جاتا ہے، وہ کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ آپ کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے تو اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عقل کے اندھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں سارے مٹھائی کے تھال بڑے بت نے ان کے سامنے سے اٹھا کر ان پر خود قبضہ کر لیا، اور کلہاڑا آلہ جرم اس کے کندھے پر اب بھی موجود ہے، اسی نے ان کی یہ درگت بنائی ہوگی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بل فعلہ کبیرہم، اس کے جواب کی کاٹ اس کلہاڑے کی ضرب سے بھی ان کے لیے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے ہو کر اپنی سابقہ گمراہیوں کی طرف پلٹ گئے۔ آخرکار وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 65 ہے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ان کے ہاں بت پرستی اگر عقیدے کا مسئلہ ہی ہوتا تو اس روز کے بعد شاید ان میں سے کوئی ایک بھی ان بتوں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن یہاں نمرود کے سیاسی مفاد پر زد پڑ رہی تھی۔ اس کا تخت شاہی ڈولنے لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آمرانہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے آتش کدہ بھڑکانے کا حکم دیا۔ حکم شاہی کی فوراً تعمیل کی گئی۔ آپ کی مشقیں کس دی گئیں۔ آپ کو منجنیق میں باندھ کر آتش کدے میں پھینکنے کے منصوبے کو آخری شکل دی جانے لگی۔ عالم بالا میں شور مچ گیا۔ فرشتوں نے عرض کی، الہی ہے قادر مطلق، کیا تیرے اس بندے کو یوں بھڑکتے شعلوں کی نظر کر دیا جائے گا؟ کیا توحید کا یہ چراغ بھی گل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اذن سے حضرت جبرائیل بارگاہ خلیل میں حاضر ہوئے اور اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، مجھے تیری امداد کی ضرورت نہیں۔ پھر عرض کی، اپنے رب سے دعا ہی مانگو۔ فرمایا، جب وہ میرے حالات کو جانتا ہے تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو آتش کدے میں پھینکا گیا تو اب وہاں آگ کے سرخ انگارے نہیں تھے بلکہ گلاب کے پھولوں کے ڈھیر لگ رہے تھے۔ بھسم کرنے والے شعلے نسیم صبح بہار میں تبدیل ہو گئے تھے۔
اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کی اذیت رسانی میں اضافہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حقیر مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔